صاحب الخلق العظیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید شرک کے بارے میں ہم نے سنایا، اس کے بعد عقیدہ رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نظریہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ویسے تو حضور کے اوصاف جو ہے نا وہ بعد میں تفصیلاً بھی ذکر ہوں گے، لیکن اجمالاً عقیدہ ہمیں کیا رکھنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، 315 رسول، اور پھر ان میں جن جو صاحب کتاب ہوئے اور سب میں جن کو فضیلت دی گئی وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو سارے نبی حق پہ تھے اور اپنے اپنے وقت پہ جنہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اب قیامت کے دن تک جس کا کلمہ پڑھا جائے گا وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجا، نائب بنا کے، اور جس کو نائب بنایا جاتا ہے نا اس کو بہت کچھ دیا بھی جاتا ہے۔ اگر کسی کے نظریے میں یہ ہو کہ حضور کو رب نے دیا کچھ نہیں، رب دیتا کچھ نہیں، تو وہ اپنے عقیدے کی فکر کرے، کیونکہ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا۔ یہودیوں نے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا، فرمایا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ، ہاتھ ان کے اپنے بندھے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے کہا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ یا اللہ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دست قدرت کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے۔ اور صرف معمولی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ تو بادشاہیاں بھی دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، ابھی فرما دیجئے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کے دست قدرت میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ ہر چاہت پہ قادر ہے۔ اس سے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیتا بھی ہے۔ اور یاد رکھنا، آپ کو بھی رب نے دیا، مجھے بھی رب نے دیا، اور یہاں تک کہ قرآن پاک میں فرمایا مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے پھرنے والی جتنی مخلوقات ہیں تمام کو رزق خدا دیتا ہے، تمام کو رزق خدا دیتا ہے، سب کو دیا خدا نے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کو رب نے پوری دنیا سے زیادہ دیا، اور وہ اللہ رب العزت کا قرآن اس بات کو خود بیان فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا تھوڑی ہے لیکن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تجھ کو ساری دنیا سے زیادہ عطا فرمایا، ساری دنیا سے زیادہ عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی عطا اس کا کوئی پھر حساب ہی نہیں، جو اللہ رب العزت نے عطا کیا اس کا پھر کوئی حساب ہی نہیں۔ کتنی بڑی عطا ہے کہ اگر حبیب کبھی ہاتھ اٹھائے تو اللہ فرما دیتا ہے ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر حبیب کسی کا ہاتھ میں لے تو اللہ فرما دیتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں حبیب وہ خدا کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اگر میرا نبی کبھی ہاتھ میں پتھر لے کے کسی کو مار دے، اللہ کا قرآن بولتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رب نے پتھر مار دیا، رب نے مٹی کنکریاں پھینک دی۔ اگر کوئی حبیب سے محبت کرے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حضور کی اطاعت کرے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، حضور سے محبت کر لی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کر لی۔
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول دیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رب نے بول دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسا اپنا نائب بنایا ہے کہ جس کی دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی، اور اتنی عظمت والی ذات حضور کی بنائی ہے کہ پھر اس کی خود قسم بھی اٹھائی ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ، حبیب تیری زندگی کی قسم، لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو نشئی ہیں، یہ نشے میں ہیں۔ حبیب پوری دنیا میں اگر اس منصب کے لائق رب نے سمجھا تو صرف تجھے سمجھا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے اس نے یہ رسالت کا تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے۔ حضور کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور کو سلیکٹ کیا پوری دنیا میں سے۔ یہ مقام جو سارے نبیوں کی امامت کا ہے، جو کائنات کی سرداری کا ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حبیب کو دیا۔ جو چیزیں رب کسی کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ وہ اپنے خاص رسولوں کو عطا فرما دیتا، اور رسولوں میں سے پھر حضور اعلیٰ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غیب کی چیزیں ہیں، اے حبیب یہ غیب رب کسی کو بھی اس پہ مطلع نہیں کرتا، ہاں اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی علم غیب رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جو ہے نا وہ آیات ہیں، علمک ما لم تکن تعلم علمہ البیان تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اسی طریقے سے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور ایسے بے شمار آیات ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس وقت کہ کچھ عرصہ پہلے میری کسی سے بات چیت ہوئی، بہرحال ان کو بات نہیں آئی، حالانکہ میں توڑ ان کے گھر میں گیا، ان کے گھر میں پہنچا، وہاں پہ پہنچ کے دلائل دیے، عاجز بھی آ گئے، وہ ہار بھی گئے، لیکن اس کے باوجود جب میں مسجد سے ان کی باہر نکل آیا، گھر آ گیا، پیچھے انہوں نے بورڈ لکھ کے لگا دیا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھا جس نے یہ کہا نبی کو کل کا علم ہے۔ میں نے کہا ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی، قرآن پاک کی آیات ساری چھوڑ دیں اور ایک حدیث پاک کو لے کے مصطفیٰ کی شان پہ اعتراض کر دیا۔ بھئی قرآن کی آیات 10-12 نظر نہیں آئیں جو خاص طور پہ دلالت کرتی ہیں، ویسے تو پورا قرآن شان بیان کرتا ہے، وہ 10-12 آیات نظر نہیں آئیں، ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو مقصد کیا ہے۔ لوگ بھی کہتے تھے دیکھو انہوں نے حدیث پاک لکھ ڈالی، میں کہا ڈوب مرو۔ بھئی جن کو پتہ ہی نہ ہو حقیقت کا کہ جو لوگ 10-12 قرآنی آیات کو چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ ایک حدیث کو سامنے لگا کے قسمہ کر کے بورڈ پہ لکھ کے عقیدہ خراب کریں اور لوگ کہیں پھر وہ حدیث تو ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ تو ڈوب مرنے کا مقام۔ تو اللہ رب العزت جب غیب کسی کو نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو وہ بھی عطا فرما دیتا ہے، اور پھر یہ ساری شانیں دے کے نا، ساری شانیں دے کے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تعزروا وتوقروا، ان کی عزت بھی کرنی ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرنی ہے، ان کی عظمت و شان کو پہچاننا ہے۔ اب تم جب میرے حبیب فیصلہ کر دیں تو پھر تم نے اپنی زبان نہیں کھولنی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے معاملات میں فیصلہ آپ سے نہیں کروا دیتے، اور جب حضور فیصلہ کر لے انسان کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں، تو پھر مومن کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، پھر کسی مومن کسی مومنہ کی یہ شان نہیں ہے جب حبیب فیصلہ کر دے، اللہ کا حبیب فیصلہ کر دے، اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی جائے، پھر اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت شریعت نہیں دیتی۔
اللہ کا قرآن اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں بتاتا ہے لوگوں یاد رکھنا دنیا میں بھی جو عظمت شان سب سے زیادہ ہے وہ مصطفیٰ کی ہیں، بلکہ جو تمہاری ہیں وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم تو بچے اس وجہ سے پھرتے ہو کہ تمہارے اندر میرے حبیب موجود ہیں، تم اس وجہ سے بچے پھرتے ہو۔ تو حضور کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہیں، اور جب قیامت کا دن فیصلے کا دن ہوگا، ساری دنیا کے سامنے، ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت جس کو تاج پہنا کے سامنے بٹھا دے گا، اور جس کی سرداری، جس کی عظمت کے ڈنکے اس وقت قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کی جانب سے وہ ظاہر ہوں گے، وہ حضور کی ذات ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب اللہ تعالیٰ تجھے ان قریب مقام محمود پہ پہنچا دے گا، وہ مقام محمود پہ پہنچا کے شفاعت کا تاج تمہارے سر پہ رکھے گا۔ یہ ساری باتیں کر کے رب نے ہمیں سمجھانا چاہا ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو میں نے اپنے اور تمہارے درمیان حبیب کو ایسا واسطہ بنایا کہ جو تم سب سے افضل ہے، اور تمہارے اور میرے درمیان وہ واسطہ، اگر کبھی تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا تو حضور کے در پہ آنا، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے اور میرے درمیان واسطہ ہے۔ حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن یاد رکھنا دیتا وہ میری وجہ سے ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں، میرے ذریعے تمہیں دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو میرے حبیب کے در پہ آنا، آ کے رب سے مانگنا، اگر حبیب کے ہاتھ تمہارے لیے اٹھ گئے، دعا کر دی، اللہ تعالیٰ کو پھر توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل سے زیادہ عظمتیں، زیادہ شانیں لے کے آئے، اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور کی امت بنایا۔ یہ اس احسان کا بدلہ بندہ کبھی، ویسے تو باقی بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ جن کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک جو ہے نا وہ طریقہ کار کے مطابق بندہ شکریہ تو ادا کر سکتا ہے نا کہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن حبیب والی نعمت ایسی نعمت ہے انسان کی زبان گھس جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، انسان کے قلم ختم، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، انسان کی آواز کی قوت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور ہمیں حضور کی امت بنایا، اس کا جو شکریہ ہے وہ ادا کرنے کی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سارے نبیوں کو جو ہے نا وہ ان کی عظمت کو تسلیم کرنے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری دنیا سے بڑھ کے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل کل عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اور جو قادیانیوں کے جو یہ فتنے ہیں یا اس کے علاوہ جو فتنے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔